ड्रामा सरे राह की आखिरी किस्त कल ऑन एयर हुई और बहुत से लोग परेशान हैं कि ये क्या हुआ, ड्रामा एकदम ख़त्म कर दिया गया। सबा कमर हैज़ माई हार्ट ऑन दिस। ये सबा कमर के किरदार ने, एक टैक्सी ड्राइवर का जो किरदार अदा किया, उसने इतनी खूबसूरती से सब किरदारों को जोड़ा, उनके साथ जुड़ती गई और आगे चली गई कि और जब उसको मैं कहती हूँ उसकी पे क्या बात है। मेल इनफर्टिलिटी के पॉइंट को जिस तरह खूबसूरती से, इतनी अच्छी सेंसिटिविटी से हैंडल किया गया कि मेल इनफर्टिलिटी एक बीमारी है। इंटरसेक्स या ट्रांस के ऊपर कितना ज़रूरी है उनको गुनाह ना समझना, उनको गुनाह की ज़िंदगी की तरफ धकेलना भी नहीं, उनको तालीम का हक देना, सेहत का हक देना, इज्जत देना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सरे राह की आखिरी किस्त कल ऑन एयर हुई और बहुत से लोग परेशान हैं कि ये क्या हुआ, ड्रामा एकदम ख़त्म कर दिया गया। अरे नहीं भाई, पहले तो इसको क्लियर करते हैं, ड्रामे को एकदम ख़त्म नहीं किया गया। ये एक लिमिटेड सीरीज़ थी जिसको स्पॉन्सर करके बनाया गया और दिखाया गया, और औरत से जुड़े बहुत से ऐसे मसाइल, उसके हक़ की तलफ़ी और जिन मुश्किलात में से वो गुज़रती है उसकी निशानदही करने के लिए बनाया गया। तो ये ड्रामा बनाया भी इसीलिए गया था कि उन बातों पे जिन पर जहन साजी की ज़रूरत है, जिसमें सोच की पॉजिटिव तब्दीली की ज़रूरत है, जिसमें एक इशू के बहुत सारे रुख होते हैं, उनको सामने लाने की ज़रूरत है, उसको लाया जाए। और इसकी टाइमिंग भी ऐसी रखी गई कि इसका इख्तिताम करीबन 8 मार्च या उसके इर्द गिर्द हो। तो ये ड्रामा इतना ही था, क्योंकि आपने देखा कि इसके बहुत लंबा था, कम से कम 1 घंटे की इसकी एक किस्त रही, जो आमतौर पर 36 मिनट का ड्रामा होता है। तो क्यों, इसलिए कि इसका मकसद मैसेजिंग को कन्वे करना था। मैसेज, क्या खूबसूरत मैसेज, एक इतना मल्टी डायमेंशनल औरत के हकूक़ की पामाली के हवाले से, एक औरत मुख्तलिफ रोल्स में, मुख्तलिफ रिश्तों में किस किस तरह गुज़रती है, और इन सारी रिश्तों में गुज़रने में कहीं पर हम सब लोग ये भूल जाते हैं कि औरत एक इंसान भी है और एक उसकी भी मेंटल हेल्थ है। उसको हमेशा रिश्तों के तराजू में ही क्यों तोला जाता है, उसको रिश्तों से जुड़ी जवाबदेही ही क्यों करनी पड़ती है, कब उसने अपने लिए भी आवाज़ उठानी है। सबा कमर हैज़ माई हार्ट ऑन दिस प्ले। इतना खूबसूरत उन्होंने, एक तो वो है ही बहुत अच्छी खूबसूरत अच्छी अदाकारा, और उनकी एक्चुअली ये ड्रामा मैंने देखना ही उनकी वजह से शुरू किया, एंड शी हैज़ माई हार्ट ऑन इट। मगर इस ड्रामे में जिसने इन 5-7 में लीड कैरेक्टर्स को डील किया, बहुत ही खूबसूरत डील किया। बहुत से इश्यूज़ के ऊपर बात हुई, औरत की शनाख्त के हवाले से, औरत के काम के हवाले से, औरत की तालीम के हवाले से, औरत को जायदाद में हिस्सा मिलने के हवाले से, औरत का अपनी मर्ज़ी से काम करने के हवाले से, शादी का हक़, उसकी मर्ज़ी जानने के हवाले से लेकर के एक औरत जब कोई भी काम करने निकलती है तो उसको अपने एक काम करने के लिए, घर से बाहर निकलने के लिए क्यों एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ जाती है, क्यों हम घर से बाहर निकलने वाली हर औरत को वो किसी भी लिबास में हो उसको हम बुरी ही समझते हैं। और क्या हम वाकई समझते हैं कि इस मुल्क की करीबन 50% आबादी जो ख़वातीन पर मुश्तमिल है, और उसमें से सिर्फ 20% जो है वो प्रोडक्टिव काम में शामिल है, उसके साथ ये मुल्क कहीं तरक्की कर पाएगा? बहुत मुश्किल है। ये किस शुरू हुई हरीम के कैरेक्टर से, जहाँ पर वही दिखाया गया कि उसको मिल गया, एक तरफ एक कॉर्पोरेट सेक्टर को दिखाया गया जहाँ पर हैरेसमेंट पे बहुत ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी, एक्सेलेंट मैसेज दिखाया गया, ख़वातीन को आवाज़ उठानी चाहिए अपने हक़ के लिए, मैनेजमेंट ने सुना और निकाल दिया। मगर फिर दूसरे मर्द से अपना स्कोर तो सेटल कर लिया, मगर कितने आराम से उसने आकर कहा कि मुझे भी तो हिस्सा मिलना चाहिए, आई वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स विद बेनिफिट। ये हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर की सबसे बड़ी जहर में चुभी तलवार है जो हर औरत यहाँ पर रोज़ महसूस करती है। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर उसको सुनना पड़ता है। आप लोग तो, इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं थी, आप तो हर चीज़ महसूस कर जाते हैं, जहाँ आगे होते हो के औरत थी आगे चली गई। और ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ जो मेरी 25 साल से ऊपर की है, ये जुमले मैंने बेतहाशा दफ़ा सुने हैं, बहुत
دفعہ میرے مردوں کے ساتھ یہ آرگیومنٹ ہوئے ہیں اپنے کالیگز کے ساتھ، نہیں آپ نہیں سمجھیں گی نا، آپ کو تو عورت ہونے کا، اس کی پروموشن ہو گئی عورت ہونے کا فائدہ. کب ہماری صلاحیتوں کو ہمارے جینڈر سے آگے رکھ کے دیکھا جائے گا؟ میرے خیال میں جتنی خوبصورتی سے ان ساری چیزوں کا احاطہ ان ڈرامہ میں کیا گیا وہ شاید بہت مشکل تھا. ایک لڑکی روز ہراسانی کے کانٹے اس کو چبھتے ہیں، وہ ان کو چنتی ہے، وہ ان کو برداشت کرتی ہے، اپنا مقصد پورا کرتی ہے جس کے لیے وہ گھر سے نکلتی ہے، اور پھر واپس آ کے بیک ٹو اسکوائر ون ہو جاتی ہے. ہم اس کو کہیں جگہ نہیں دیتے. ہمارے معاشرے میں مینٹل ہیلتھ کو کبھی بھی توجہ نہیں دی جاتی، اور اس طرح کی چیزوں کو تو ہم مینٹل ہیلتھ کے قابل بھی شاید نہیں سیکھتے. یہ ڈرامہ میں صبا قمر کے کردار نے، ایک ٹیکسی ڈرائیور کا جو کردار ادا کیا، اس نے اتنی خوبصورتی سے سب کرداروں کو جوڑا، ان کے ساتھ جڑتی گئی اور آگے چلی گئی کہ، اور جب اس کو، میں کہتی ہوں اس کی پہ کیا بات ہے. اور پھر جگہ جگہ دکھایا گیا کہ وہ گاڑی چلاتی بھی ہے، ٹھیک بھی کرتی ہے، ٹھیک بھی کرواتی ہے، اور گاڑی کو دھوتی بھی ہے. تو مجھے ایک لمحے کو میں واپس خود اپنے پاسٹ میں واپس چلی گئی کہ میری ماں نے مجھے گاڑی چلانا سکھائی تھی. تو جب سکھانا چلائی تھی تو انہوں نے کہا بیٹری کدھر ہے، تیل کہاں سے، پانی کہاں سے، پہیہ کیسے بدلنا ہے، یہ نہ ہو کہ کہیں پر آپ رک جائیں اور گاڑی کو دھونا بھی ہے. تو مجھے بہت یہ نارمل سی بات لگی جس میں ہم جو ہے آگے چلتے رہے. مجھے اور بات اس ڈرامے میں جو بہت اچھی لگی کہ رشتوں کی خوبصورتی کو رشتوں کی بدصورتی سے اوپر دکھایا گیا، کہ کس طرح رشتوں کی خوبصورتی جو ہے ہمیں ہمیشہ ان کو آگے لانے کی ضرورت ہے، اور کیوں ہم بدصورتی پر توجہ دیے بغیر بھی بہت سی چیزوں میں بدلاؤ کی بات کر سکتے ہیں، ان کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں، میسیجنگ کو امپروو کر سکتے ہیں. یہ ہماری ڈرامہ انڈسٹری کے لیے یہ ڈرامہ ایک بہت بڑا الارم ہے کہ باز آئیں یہ وہی حسد، جلن، ان ریئلسٹک انڈین انفلوئنسڈ باتوں سے، انہی گول گول دائروں میں جس میں ہم یہ پروف کرتے رہیں کہ عورت کی دشمن ہے، چالاکیاں کیا ہو رہی ہیں، ساس بہو کی کیا چالاکیاں ہیں، گھر سے نکلنے والی عورت خراب ہے، اس طرح کے کپڑے پہننے والی عورت خراب ہے، ٹاکسک لو ہے. ہم اب 2023 میں رہ رہے ہیں. یہ 1970 اور 60 کی دہائی کی باتیں اب ہمیں کرنی بھی زیب نہیں دیتی. تو ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، دس از اے ویک اپ وال فار یو. ہمارے اچھے اداکار صبا قمر جیسے، ماہرہ خان جیسے، سجل علی جیسے، یہ ان کے لیے بھی ہے کہ اب ان کو بھی ایسے اسکرپٹس کو نہ کر دینی چاہیے جو سینس لیس ہوں، جس میں کوئی بات جو ہے نہ سمجھ آ رہی ہو نہ سینس بنا رہی ہو، اس میں سے بھی آگے نکلنا چاہیے. اس میں میل انفرٹیلٹی کے پوائنٹ کو جس طرح خوبصورتی سے، اتنی اچھی سینسٹیوٹی سے ہینڈل کیا گیا کہ میل انفرٹیلٹی ایک بیماری ہے، بیماری کا حل موجود ہے، اور دوسری طرف اڈاپشن بھی ہے. تو اڈاپشن کے حوالے سے بھی جو غلط فہمیاں ہیں ان کے بارے میں بھی بات کی گئی، اس کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے، اور کیسے یہ میاں بیوی کا مل کے ریلیشن شپ ہونا چاہیے. اور ایک جب بچی پیدا ہو تو اس کو چھوڑ کے آپ چلے جائیں کہ میرے پاس کھلانے والے منہ بہت زیادہ ہیں، مگر لڑکے کو نہیں چھوڑ کے جاتے، کھلانا تو اس کو بھی پڑتا ہے. میری ایک دوست نے بہت اچھی بات کی تھی، اور انہوں نے اپنے اڈاپٹڈ بچوں کے لیے کہا کہ جس طرح کئی دفعہ ہوتا ہے نا، پوسٹ مین ایک خط غلط پتے پہ ڈیلیور کر کے چلا جاتا ہے، تو شاید اڈاپشن بھی ایسا ہے کہ اللہ میاں نے وہ بچہ غلط پتے پہ ڈیلیور کر دیا. اس کی کوئی ہو سکتا ہے کئی دفعہ والدین فوت ہو جاتے ہیں، تو اس کو زندگی میں تو لانا تھا مگر کسی اور کے لیے لانا تھا، تو اس کو صحیح پہ بھی آنا ہے، کیونکہ ماں باپ ہونا صرف جسمانی رشتہ نہیں ہے، یہ ایک ریلیشن شپ آف اے سول ایز ویل. تو وہ اس میں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں دکھایا. سوشل میڈیا کا استعمال، کس طرح ہم لڑکیوں کو ہی غلط سمجھتے ہیں جب وہ سوشل میڈیا کا استعمال کریں، اس پر جو توجہ دی گئی، اور اس سے جڑے ہوئے کس طرح فیملی کے اندر ان کے لیے سپورٹ ہو بھی تو وہ آگے نہیں جا سکتی. کیوں ہم لڑکیوں کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو پہاڑ بنا دیتے ہیں، مگر لڑکوں کا پہاڑ بھی جو ہے وہ آنکھ سے ہم اوجھل کر دیتے ہیں. اس کے اوپر بات کی گئی، کس طرح ماں باپ پیچھے کھڑے ہوں تو بات ہو سکتی ہے. انٹرسیکس یا ٹرانس کے اوپر کتنا ضروری ہے ان کو گناہ نہ سمجھنا، ان کو گناہ کی زندگی کی طرف دھکیلنا بھی نہیں،
ان کو تعلیم کا حق دینا، صحت کا حق دینا، عزت دینا، ان کے والدین کا یہ سمجھنا کہ وہ اگر تھرڈ جینڈر ہیں تو ان کی پیدائش پر ان کو میل یا فیمیل لگوا کے اس میں مت چھوکیں. یہ ایک بایولوجیکل کنڈیشن ہے، اس کو تھرڈ جینڈر رہنے دیں. اس کو تھرڈ جینڈر کے طور پہ جب وہ اس بایولوجیکل کنڈیشن کی ہائیسٹ پوائنٹ پہ پہنچے گا یا گی تو وہ اس معاملے میں بہتر ڈیسیجن کر سکیں گے. مگر اگر ہم ان کو معاشرے میں انٹیگریٹ نہیں کریں گے تو پھر تو وہ گناہ ہی رہیں گے، پیدا بھی گناہ اور زندگی بھی گناہ. یہ سب باتیں اس ڈرامے میں کی گئیں. گھر سے طاقت ملتی ہے، فیملی یونٹ کتنا امپورٹنٹ ہے، اور ہمارے معاشرے میں تو فیملی یونٹ کی اتنی بڑی طاقت ہے. مگر یہ طاقت ہم کس طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم ایک جگہ جڑ کے رہنا چاہتے ہیں اور اس جگہ سے آگے نہیں نکلنا چاہتے، یا ہم اس فیملی کی طاقت کو بدلاؤ کے لیے، بہتری کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، بہتری کا رول ماڈل بننا چاہتے ہیں؟ 8 مارچ کے حوالے سے، عورتوں کے حقوق کے حوالے سے میرے خیال میں ہمارے ٹائم میں یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پلے تھا، ایک بہت امپورٹنٹ کاوش تھی. سرحد کے اس پار سے لے کر سرحد کے اس پار تک، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں، نیپال میں بھی، کیونکہ وہاں جہاں سب پاکستانی ڈرامے بہت شوق سے دیکھے جاتے ہیں، میں ان سب کو کہوں گی کہ یہ دیکھیں، کیونکہ آگے ہمیں عورت کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اس کو عزت دینا ہے، تعظیم دینا ہے، اس کو حق دینا ہے. دس ڈراما ہیز مائی ہارٹ. آئی ایم سوری میں آج میں کوئی ہلکی پھلکی یا مذاقیہ بات نہیں کر پائی، کیونکہ اس ڈرامے نے مجھے ایموشنلی بہت اوور پار کیا. تو دس از فرام یو. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.